آپ کے سامنے گزشتہ کل زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ضروریات، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جس طرح نماز کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مسائل سے آشنائی ہو انسان کو، تو جب جا کے نماز درست و ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی طرح بالکل زکوٰۃ بھی نماز کی طرح اہم عبادت ہے۔ اگر اس کے مسائل کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، تو پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ بھی عبادت بنتی ہے۔ ورنہ اگر عقلی طور پر اس کو سمجھا جائے تو یہ یوں سمجھتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اللہ کیوں اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کریم تو اللہ الصمد بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں کسی ایک بھی ذرہ قطرہ قطرہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس قدر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے کی تلقین فرما رہے ہیں اور اس طرح اہمیت کو بتلا رہے ہیں۔ تو اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے کہ بار بار زکوٰۃ کا کہا جا رہا ہے۔ لیکن عقل کو چھوڑیں، اصل تو چیز یہ ہے کہ اس حکم کی اہمیت بتلانے کے لیے اس قدر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو اس مال کے اندر سے خرچ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے ذمے ہے۔ اگر تم اپنے اس مال کے اندر سے خرچ نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دماغوں میں، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے خیالات کے اندر تمہارے اس مال کی محبت بڑھتی چلی جائے، اور اس قدر اس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر جائے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کردہ جو چیز ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرنے لگو، اور یہ کہنے لگو کہ یہ تو میرے ہاتھ کا کمایا ہوا مال ہے، یہ تو میرے آباء و اجداد کا چھوڑا ہوا میراث کا مال ہے، یہ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ مجھے میرے والدین کی طرف بطور ہدیے کے گفٹ کے دیا گیا تھا، یہ تو ہمارا خود کا ذاتی مال ہے، اس میں کوئی نعوذ باللہ اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب آدمی کے دل کے اندر مال کی محبت بڑھ جاتی ہے، جاہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، سلطنت اور بادشاہت کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو پھر انسان بہت زیادہ گندگیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر ایک خطا کی، ہر ایک غلطی کی جڑ ہے۔ یعنی جس بھی انسان کے دل کے اندر اس دنیا کی، اس جاہ و سلطنت کی محبت دل میں آ جاتی ہے، پھر یہ محبت کا آ جانا ہر ایک گناہ کے کٹہرے کے سامنے آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب حکیم الامت ہے، ایک ایک حکمت امت کو بتلا کر گئے کہ دیکھو دنیا کو مقصد سمجھنا، ضرورت مت سمجھنا، بلکہ ضرورت سمجھنا مقصد نہ سمجھنا۔ دنیا کو ضرورت سمجھ کر چلنا، اس کو اپنا مقصد مت بنا لینا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، یہ پیسہ ہی پیسہ ہے، یہ مال و دولت ہی دولت ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ اللہ کریم نے یہ تو تھوڑے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، اس لیے کہ انسان کا امتحان لیا جائے، اس لیے کہ انسان کو طرح طرح سے پرکھا جائے، اس کو جانچا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، ہمیشہ بندہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا۔
جو بھی بندہ آیا اللہ کریم نے اس کو یہ فیصلہ سنایا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ حیوانات کی شکل میں ہے، چاہے وہ چرند پرند کی شکل میں ہے، چاہے وہ نباتات و جمادات کی شکل میں ہے، الغرض کائنات کے اندر ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ہر ایک چیز کے لیے فنا ہے۔ بقا صرف اللہ کریم کی ذات کے لیے ہے، جسے اللہ کریم خود اگلی آیت میں فرما رہے کہ وَيَبْقَى، کہ تیرے رب کے لیے جو ذوالجلال والاکرام ہے اس کے لیے بقا ہے، باقی کل من علیہا فان ہے، ہر ایک چیز کے لیے فنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مال ہمارا نہیں، جائیداد ہماری لی، یہ مال اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ مکانات، گودام، بلڈنگیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری نہیں ہیں، ہم اس نسبت کو ختم کر دیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اگر اس آیت کے اوپر ایک کے اوپر ہم عمل کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے سوچ لیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کریم فرما رہے کہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کریم کا عطا کردہ ہے، ہمارا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، وہ حقیقت میں مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو بندہ ڈرتا ہوگا وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھے گا، بلکہ سمجھے گا نہیں بھائی یہ جو مجھے ملا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے فضل ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ کریم نے اکرام کی صورت میں مجھے دیا ہے، لہذا جب اتنا مال دیا ہے تو اللہ کریم کی راہ کے اندر مجھے کم از کم 40واں حصہ تو نکالنا چاہیے۔ آپ کے سامنے یہ تمہیدی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے تو زکوٰۃ کے معاملے میں آدمی بہت زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ اللہ کو عجیب سی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ بار بار ہمارے مال سے نکالنے کی ضرورت ہے، تو نکالنا چاہیے تاکہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہنے والا نہیں ہے، اگر یہ میرے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو میرے ذریعے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اللہ کریم کے اس عطا کردہ مال کی وجہ سے۔ تو آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ کن افراد پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ آپ کو بتلا دیے گئے تھے کہ 4 شرائط اگر جس شخص میں پائی جائیں گی اس کے لیے ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو۔ یہ 4 شرائط جس بھی انسان کے اندر پائی جائیں گی اس کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری اور واجب ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو، یعنی وہ مالدار ہو، شریعت کی روح کے اندر سے جو نصاب متعین ہے اس کے مقابل اس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، یعنی 1.25 لاکھ روپے یا اس کی مد کے اندر کوئی مال ہو، یا اسی طریقے سے کوئی چیز، کوئی اشیاء ہو، یا سونا اور چاندی کی صورت میں کوئی بھی چیز ہو۔ اسی طریقے سے فرمائے کن چیزوں پر آتے ہیں، وہ بھی 4 چیزیں ہیں جو عموماً جو 4 چیزیں ہمارے ہاں شمار کی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا ہے، نمبر 2 چاندی ہے، نمبر 3 مال تجارت ہے، نمبر 4 رقم یعنی کہ کیش۔ ان چاروں صورتوں کے اندر فرمائے کہ کوئی بھی صورت کے اعتبار سے اگر ہمارا نصاب مکمل ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر اپنے مال کا 1/4 حصہ نہیں، 5واں حصہ نہیں، بلکہ 2.5% یعنی 40واں حصہ نکالیں۔ اب سونے کے اندر آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 7.5 تولہ ہونا، صرف اگر اکیلے سونا ہے، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اسی طریقے سے اگر مال تجارت ہے تو اس کے اندر بھی دیکھیں کہ بھئی 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے 1,25,000 کے لگ بھگ بنتی ہے، اتنی مالیت کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مال تجارت یعنی سامان تجارت موجود ہو۔ جب وہ ہوگا تو ہم پھر صاحب نصاب کہلائیں گے، اور سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو۔ آخری کا جو ہے مال یعنی کہ رقم کیش کی صورت میں، اب کیش کی صورت میں یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہوں تو وہ کیش کہلائے گا، وہ رقم کہلائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے BC کی صورت میں بھی ہو، کہیں آپ BC ڈالتے ہوں اور آپ کے فرمائے کہ مثال کے طور پہ 15 لاکھ روپے کی BC ہے وہ،
اور آپ ڈالتے گئے یہاں تک کہ آپ 1 سال آپ کا گزر گیا اور آپ 1 سال کے اندر تقریباً 4 لاکھ جمع کروا چکے ہیں۔ جس دن آپ کے فرمائے کہ 1,25,000 روپے آپ نے جمع کروائے تھے، اس مہینے سے لے کر اگلے آئندہ وہ سال جب گزر جائے گا، دوبارہ وہ مہینہ آئے گا، اس تک جتنے بھی پیسے جمع ہوتے جائیں گے تو آپ اسی دن سے صاحب نصاب بن گئے تھے۔ لہٰذا آپ کے ذمے ہے کہ جتنا مال آپ کے پاس ہے اس کا 40واں حصہ آپ نکالیں۔ آپ کے پاس نہیں بلکہ کسی کے پاس بھی آپ BC جمع کروا لیں۔ تو BC کی صورت میں ہو، چاہے آپ نے کہیں کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو، ہے تو آپ کا مال نا، آپ کے ہاتھ میں نہیں تو کیا ہوا، لیکن کسی کے پاس قرضہ تو ہے۔ اگر اتنا ہے کہ آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں اس سے، اور آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی پیسے ہیں، لہذا دونوں کو ملائیں گے تو جب بھی صاحب نصاب بن سکتے ہیں آپ۔ جب صاحب نصاب بن جائیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالیں۔ تو کیش کی صورت میں کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ کس کس چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ فرمائے کہ دکان ہے آپ کی، اس پر نہیں بنتی زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے کوئی پلاٹ وغیرہ ہے اس پہ نہیں بنتی، کوئی فلیٹ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی فرنیچر کا آپ کا سامان ہے گھر کے اندر، اس پہ نہیں بنتے، فریج اس کے اوپر نہیں بنتی۔ اسی طرح آپ کے آلات مشینریاں ہیں جس سے آپ مثال کے طور پہ اپنا کام کاج کرتے ہیں، ان کسی بھی چیز کے اوپر فرمائے کہ نہیں آتی زکوٰۃ۔ ہاں البتہ اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں بطور تجارت کے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری مشینریاں ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں اس سے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اس کی مالیت کے اوپر۔ اسی طریقے سے فرنیچر کا آپ کام ہے تو وہ تو تجارت بن گئی، لہذا اس کے اوپر آئے گا۔ اگر الگ سے آپ کے پاس دکان ہے، اس دکان وہ آپ کی اپنی ذاتی ہے، ذاتی ہونے کے باوجود آپ پر فرمائے کہ زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ آپ اپنے استعمال میں لیے ہوئے، آپ اس کے اندر تجارت کر رہے ہیں، جو اس کے اندر مال تجارت ہے اس کے اندر زکوٰۃ تو آئے گی لیکن دکان کے اندر نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس گھر ہے، رہائش کا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس ایسا گھر ہے کہ آپ کے پاس بالکل ایکسٹرا یعنی اضافی کوئی گھر ہے، ایک کے اندر آپ رہتے ہیں لیکن ایک گھر آپ کے لیے اضافی آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے تجارت کی غرض سے لیا ہوا ہے کہ میں نے یہ دکان لی ہے یا کہ یہ اسی طرح مکان لیا ہے، جیسے ہی کوئی اچھا کسٹمر مجھے مل جائے گا اس کو بیچ دوں گا، تو لہٰذا تجارت کی غرض سے ہو گیا۔ جب تجارت کی غرض سے ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہی 4 چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو بہت آسان ہوگا مسئلے کو سمجھنا، یا تو مال تجارت کی غرض سے ہو، یا اسی طریقے سے فرمائے کہ تجارت کرنے کی نیت سے ہو، یا آپ کے رہائش کے اعتبار سے نہ ہو، آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہو۔ یہ چند ایک باتیں تھیں آپ کے سامنے جو ذکر کی آج کی نشست کے اندر۔ آئندہ کل انشاءاللہ پھر اور مزید آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔